پروگرام ڈی ایم ایس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن شہزاد۔ آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ خالد پرویز وہ آل پاکستان تاجر کے صدر بھی ہیں اور اردو بازار کے جانے پہچانے شخصیت بھی ہیں۔ آج ان سے بات کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے میرے ساتھ۔ تو ناظرین، میرے ساتھ خالد پرویز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کیسے دن اوپر بھی آتے ہیں، دن نیچے بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اس لیول پہ کیسے پہنچے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ سر اتنا نام کمایا اردو بازار میں بھی، اوور آل دنیا میں بھی آپ کا نام ہے، تاجر میں نام جانے جاتے ہیں خالد پرویز صاحب، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو شروع سے انسان کی زندگی جدوجہد کا نام ہے، تو ہم نے اس کا جو آغاز جب کیا آج سے 40 سال 50 سال پہلے، تو ایک لگن کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ بالکل اس کو لے کر چلے کہ ہم نے آگے زندگی میں کیا کرنے۔ جیسے اب ہمارے بچے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے۔ اسی طرح کی زندگی ہوتی ہے، انسان کی سوچ ہے، بشرطے کہ وہ اس کو اپنائے اور ایک مشن کے ساتھ چلے۔ ارادے مضبوط ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکاوٹ آتی ہے، مشکلات تو اسکول لیول میں جب تھے آپ تو کیا شوق تھا؟ بزنس مین بننے کا شوق تھا؟ کوئی کہتے تھے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، آپ کو بزنس مین کا کیسے شوق پیدا ہوا؟ کس طرح آگے بڑھے آپ؟ بیسیکلی ایک ڈریم تھا میرا کہ میں ایجوکیشن کے میدان میں دیکھا کرتا تھا کہ لوگ کاپی اور کتاب کے لیے لوگ مارے پھرتے تھے، بالکل غریب لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تھے۔ ایک مشن لے کر چلا، کیونکہ ہم دنیا میں شرح خواندگی میں سب سے پیچھے ہیں، اور یہ مشن تھا میرا کہ ہر غریب کے ہاتھ تک کتاب پہنچے، ہر حال میں پہنچے، جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس بھی پہنچے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس بھی کتاب پہنچے۔ اس مشن کو لے کے آگے چلا میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، میرے اساتذہ نے ساتھ دیا، میرے عوام نے، طالب علموں نے بڑا ساتھ دیا، میری جو پبلیکیشن تھی اس کو بڑا پسند کیا لوگوں نے۔ میں نے اس میں دو چیزوں کا خیال رکھا خاص طور پر، کہ ایک تو ہر آدمی کی پہنچ میں ہو، یہ غریب ملک ہے، غریب کی پہنچ میں ہو بکس، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ شرح خواندگی میں ہم سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہیں دنیا میں، بالکل۔ تو یہ بھی ایک ذہن میں تھا کہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو کاپی کتاب کے لیے، یہ مشن تھا کہ جس کو میں لے کر چلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ میرا ساتھ دیا اور اس پہ جدوجہد کی۔ یہی سے ہسٹری میری شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے پھر آہستہ 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 کام بڑھتا چلا گیا۔ لیکن وہ کہتا ہے نا کہ آپ ایک دو گے میں 70 دوں گا، بالکل، تو پھر ہم نے ایک والا سلسلہ اسی دن سے شروع کیا، بالکل، اسی دن سے دیتے ہوئے جس بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو ہم کتاب دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارا یہ وتیرہ ہے، میری ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے بالکل، دیکھیں کہ یہ مستحق طالب علم کے لیے فری ہے، فری ہے۔ ہم دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم ان بچوں تک کتابیں پہنچاتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے۔ غریب ملک ہے، لوگوں کی تنخواہیں، غربت اتنی ہے، بالکل، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پہنچ میں پھر مقصد صرف یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس سے پیسے لے رہے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے رہے ہیں۔ تو سر جب آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا، آپ اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھے، کیا تھے آپ اس ٹائم کے میں اسٹوڈنٹ ہی تھا اس وقت سے، میں اسی اسکول میں مسلم ماڈل میں پڑھتا تھا۔ جی سر۔ اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دکان تھی میری 3-4 فٹ کی، وہ سنا ہے کہ سر آپ نے ایک اسٹال لگایا ہوا تھا، اور اس میں اس پہ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا، آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑی سی بڑی کھوکھا ٹائپ مل گیا، پھر اس سے بڑی دکان بن گئی، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سلسلہ وہ جاری رہا۔ لیکن مجھے محسوس نہیں کہیں پر میں مشکل نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھتے ہوئے اس کام کو، میں نے پیسے کے لیے کام نہیں کیا، میں نے ایک مشن کے طور پر کام کیا، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد بھی کرنا مشن لے کر چلا، مشن کر کے۔ اس مشن میں بہت بڑے کردار ہیں میرے اساتذہ، میرے طالب علم، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا،
اور آج بھی وہ کر رہے ہیں سپورٹ، اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس کی پاکستان میں شاید ہی کوئی مثال ہو کہ اس وقت سے لے کے آج تک. لیکن میں وہیں پر ہوں، جہاں سے چلا تھا وہیں پر ہوں. یہ اللہ کا بڑا مجھ پر کرم ہے. آج بھی یہ حسرت نہیں ہے پیسے کمانے کی، آج بھی ایک اچھی چیز بچے کو بہتر مواد دینے کی کوشش میں ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ، اور ان بچوں تک پہنچاؤں میں جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، بالکل، جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک بھی. مجھے پورے پاکستان میں جو بھی کوئی کتاب منگواتا ہے، بالکل، جو چاہتا ہے، میں اس کو وہاں تک پہنچاتا ہوں بغیر کسی خرچے کے. اس کے گھر تک کتاب پہنچتی ہے. یہی میرا مشن رہا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا، اس نے بڑا اپنا کرم کیا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. شاید ہی پاکستان کا کوئی تعلیمی ادارہ ہوگا جہاں آئینہ اور پائلٹ کی کتابیں نہ پڑھاتی جائے. اور بڑی اس میں خاص طور پر ہمارے ایم پی حضرات، ایم این اے حضرات اور اعلیٰ عہدوں پر فائز جو آفیسر ہیں، انہوں نے سب نے آئینہ اور پائلٹ پڑھی ہوئی ہیں. یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں ایک استاد کے طور پر جانا جاتا ہوں. لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اسی شوق کی بنیاد پر میں اسی کام کو لے کر آگے. میں اور کوئی بزنس، سائڈ بزنس یا کوئی اور بزنس نہیں، میں اس کو ہی لائک کرتا ہوں. اس پہ ایک بڑا مقام ہے. یہ بڑے ڈھیروں لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، جو فیض یاب ہوئے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے آج بڑے عہدوں پر فائز ہیں. اور مجھے جو پروٹوکول ملتا ہے، اور یہ میری محنت اور میری لگن کا نتیجہ ہے کہ آج ہر ادارے میں مجھے ایک مقام سے دیکھا جاتا ہے. پیار کرتے ہیں لوگ، یہ میرے کام کی وجہ سے. سر اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جب ایک چھوٹے لیول سے ایک اوپر لیول پہ آ جاتا ہے تو اس کے مخالفین بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اس میں ہم یہ کیوں آگے ہم نے آگے آنا چاہ رہے تھے، یہ کیوں آگے اس مشاعرے کے کبھی سامنا ہوا دوستوں میں؟ ایسے اکثر ہوتا ہے. مخالفین وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ دکھاوا کرتے ہیں، بالکل، جہاں آپ کما رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جناب یہاں اور ذرائع سے پیسہ آتا ہے، تو مخالفین جیلسی فیل کرتے ہیں. یہاں مخالفین والی بات کوئی نہیں، سب میرے اپنے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں مجھ سے. کیوں کہ میں بڑا ہوں نہیں، میں وہیں پر ہوں جہاں سے چلا تھا، آج بھی میں وہیں پر ہوں. اس لیے میری مخالفت نہیں ہے. جو میرے سیاسی مخالفین بھی اگر ہوں گے تو وہ میرے مخالف نہیں ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی قسم کی ہوتا ہے نا کہ مخالفین کے بارے میں مختلف کیسا رائیاں ہوتی رہتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ خاص کرم ہے اس کا کہ میرا مخالف کوئی نہیں. سب پیار کرتے ہیں میرے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ چلتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں 4000 کے قریب میرا دکاندار ہے، اور میں انجمن تاجران آل پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں پورے ملک میں. اور جس مرضی شہر میں چلا جاؤں وہاں مجھے محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے. لوگ میرا ساتھ بھی دیتے ہیں اور بڑا پیار بھی کرتے ہیں مجھ سے. سر الیکشن ہوتے ہیں، سب تاجر برادری اکٹھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں اس کو کر رہا ہوں. آپ بھی ہوتے ہیں، صدر کی سیٹ پہ ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں الیکشن، تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ آپ کے دکاندار آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ کوئی کہتے نہیں میں نے خالد صاحب کے ساتھ میں نے نہیں کھڑا ہونا؟ مخالفین ہوتے ہیں ایسے اکثر. اب جو الیکشن ہوئے ہیں چیمبر میں ہوئے ہیں تو ایسے ہی ہوا ہے، تو آپ اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ نظریات ہی ہوتے ہیں کہ ہم جس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اندر بھی اور باہر سے بھی. ہمارا چہرہ ایک ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. چاہے جیت اور ہار مقدر کی بات ہوتی ہے، میدان میں ایک شخص نے تو ہارنا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا حصہ ہوتے ہیں. ہارنے والے بھی ہمارے اپنے ہیں. ہم نے اس نظریے سے کبھی نہیں سوچا. ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی جد و جہد کریں، جاری رکھیں، کیونکہ جد و جہد جاری کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. جو جد و جہد کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو مایوس کہا جاتا ہے.
تو مایوسی تو ویسے گناہ ہے. آپ جدوجہد کریں, چلیں آگے, اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اپنے لوگوں کے, اپنے تاجروں کے مسائل کو حل کرنا ہے, تو یہ جذبہ آپ جب آپ لے کر چلیں گے, آپ کی نیت صاف ہوگی, تو پھر کامیابی بھی یقیناً آپ کے سامنے آئے. سر پاکستان میں جتنے بھی تاجر ہیں اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے, جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور ممالک میں جاتے ہیں, وہاں کے تاجر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا؟ امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی, دبئی وغیرہ, ملیشیا, جہاں بھی گیا ہوں, مجھے اتنی محبت ملی ہے کہ میں ان پردیس میں جا کر بھی وہ مجھے دیس جیسا ہی لگا. ان کے ساتھ مل کے انہوں نے محبت اتنی کی کہ میرے کوئی اخراجات نہیں ہوتے وہاں. بالکل. وہ جس ملک میں جاتا ہوں وہ لوگ پیار کرنے والے, ان کو پتہ چل جائے تو وہ سارے میرے جتنے بھی اخراجات, مجھے کوئی پیسہ خرچ کرنے نہیں دیتے, وہ سارے اخراجات خود کرتے ہیں اور مجھے وہاں کا وزٹ کرواتے ہیں, ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. اس طرح کا ساتھ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بھی انہیں آنکھوں پر بٹھاتے ہیں, اپنے ملک کی سیر کراتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو سر آپ کا سیاسی لیڈر کون سا ہے جو ہم کہتے ہیں جی میرا سیاسی لیڈر یہ ہے, عمران خان ہے, نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, یہ پسندیدہ سیاسی لیڈر کون سا ہے آپ کا؟ دیکھیں, میں انجمن تاجران آل پاکستان کے پلیٹ فارم پر جب میں آیا تو میں نے تمام نظریات کو ایک سائڈ پر رکھ دیا, کیونکہ میری انجمن تاجران آل پاکستان میں ہر نظریے کے لوگ ہیں. بالکل ہے. ہر ایک بات کرنے والے لوگ ہیں, پیار کرنے والے لوگ ہیں سارے. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا, میں انہیں محسوس نہیں ہونے دیتا, لیکن جو میرا سیاسی وابستگی ہے میں اس کے ساتھ ہوں جو میرے وطن کے بارے میں سوچے, جو اس ملک کی عوام کے لیے سوچے, جو اس ملک کے غریبوں کے لیے سوچے. جو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کوئی سیاستدان آیا ہی نہیں, جو آیا تھا اس کو ہم نے مار دیا. اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا, نہ وہاں ویسا کوئی پیدا ہوگا نہ ہوا ہے ابھی تک. کہ اس کے ایک عظیم کارنامے تھے, اس نے اس قوم کو شعور دیا, اس قوم کو ایک نظریہ دیا, اور اس قوم کے طالب علموں کو, اس قوم کے اساتذہ کو ایک مقام دیا, اسٹیٹس دیا. واحد حکمران پاکستان کے کہہ سکتے ہیں آپ جنہوں نے کوئی ایجوکیشن پالیسی دی بالکل جو آج تک چل رہی ہے, اور اس میں کئی ہر سال کوئی نئی پالیسی وہ ہوتی ہے جو آج تو یہ ڈگر چل رہی ہے, اور غیر ملکی جو ہمیں امداد دیتے ہیں پالیسی انہی کی چلتی ہے, انہیں کی چلتی ہے. بالکل ہماری نہیں چلتی. نہیں چلتی. بالکل. ہمارے نظریات, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, بالکل. یہ سب پس سے چلے گئے. سر اگر آپ کو ایک موقع دیا جائے, آپ کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی سے پیار کرتے ہیں, پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دے دے تو کیا کریں گے, کس سیٹ پہ آنا چاہیں گے؟ نہیں, میں سیاست سے نہیں رکھ رہا, میں ٹکٹ لینا بھی نہیں چاہتا کہیں کا. انہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. بالکل. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کو بہت ساری جانیں دے کر اور بہت ساری قربانیوں سے حاصل کیا گیا. تو اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو آج اسمبلیوں میں ہو رہا ہے, یہ لمحہ فکریہ پاکستان کے باشعور لوگوں کے لیے کہ جو آج ہو رہا ہے یہ ہمیں زیب نہیں. یہ جو قربانیاں جنہوں نے دی ان کو رائے گاہ کرنے والی بات ہے. جو جس نظریے کے ساتھ یہ ملک بنا تھا, جس سوچ کے ساتھ تھا, اسی طرح جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سوچ دی تھی, اس نے کہا میرے ملک کے اساتذہ کی قدر ہو, عزت ہو. اس کو پرائیویٹ طور پر تھا, اس کو 70ویں اسکیل میں اس کو بھرتی کر لیا, ایک سٹیٹس دیا, ایک مقام دیا. اسی طرح ان کی اپنی سوچ تھی. ایک طالب علم تھا, 10 پیسے میں سارا شہر پھیرتا تھا. بالکل. اور اس کے لیے کوئی فیس نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. آج اس کے برعکس ہے سب کچھ. وہ تھی سوچ, وہ تھے نظریات, وہ تھا اپنے وطن کے لیے. ان کی کوشش تھی کہ میرے ملک کا ہر غریب تعلیم حاصل کرے. آج یہاں کہتے تو سبھی ہیں یکساں تعلیمی نظام,
اس کو تقسیم کر کے رکھ دیا پورے ملک کو، عوام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے۔ کسی بھی اسکول میں ایک نظریہ نہیں ہے۔ آج جو پڑھایا جا رہا ہے، جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے، وہ پاکستان کی تہذیب نہیں ہے۔ ہمارے مذہب سے دور کیا، ہمارے کلچر سے دور کیا، ہماری ثقافت سے دور کیا۔ کیوں کہ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بھیک ملتی ہے ہمیں، بالکل اور اسی بھیک سے ہمارا ادارے چل رہے ہیں۔ سر، آپ نے اتنی ایجوکیشن نظام محنت چل کی رہا ہے۔ ماشاء اللہ، اس لیول سے اس لیول تک پہنچ گئے، نیچے سے لے کے اوپر تک، تو سر آگے آنے والے جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہمارا تو یہی ہے کہ محنت کرو، نیت کے ساتھ کرو۔ دیکھیں دنیا میں کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ بالکل منزل اسی کو ملتی ہے جس کی نیت صاف ہو، جو مضبوطی کے ساتھ ارادہ نیک ہو، اس کو منزل ملتی ہے۔ اگر میں سوچ لوں کہ میں نے اب یہاں سے پیدل پہنچنا ہے کراچی، تو پھر ایک ذہن کہے گا کہ نہیں پہنچ سکتے، اور دوسرا ذہن ایمان اور یقین یہ کہے گا کہ میں ایک دن تو پہنچوں گا۔ اسی کو منزل ملتی ہے جو کہتا ہے میں ایک دن اپنی منزل کو حاصل کروں گا۔ حاصل کرنے والے وہ کہتے ہیں نا جیسا سوچو گے ویسا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے اور تمام راستے آسان کر دیتی ہے۔ کوئی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے، ہر چیز کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ناممکن نہیں ہے کوئی چیز، ارادے نیک ہو، مضبوط ہو، سر بریک کا ایمان کہا پختہ جا رہا ہو۔ ہے، تو یہاں سے گفتگو شروع کریں گے۔ یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ خالد پیر صاحب میسج دے رہے تھے آپ نوجوانوں کو۔ یہی میسج تھا کہ اس کو جتنا ہو سکے اپنی محنت کریں، آپ لگن کے ساتھ آگے چلیں تاکہ آپ اپنی منزل کو، اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ارادے مضبوط ہوں، ایمان پختہ ہو، تو پھر کوئی منزل ایسی نہیں جو نہ انسان کو ملے۔ یہی نام ہے جدوجہد۔ ہر ایک کے پیچھے یہی کہانی ہوتی ہے، بالکل یہ سٹوری ہے کہ وہ اس کو آگے لے کر چلے، اور تبھی وہ کامیابی ہو سکتی ہے اس کو کہ اس کے ارادے مضبوط ہوں، اندر سوچ صحیح ہونی چاہیے، سو صحیح ہو کے تاکہ تاکہ وہ اپنی منزل کو پائے۔ اور لیکن اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو اس وقت ملک کی حالات جس ڈگر پر جا رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ اپیل کروں گا، پوری قوم سے اپیل کروں گا کہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اس کے لیے آپ خیر مانگیں، اس کے لیے دن رات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن عذاب میں، جن مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں، ان سے ہمیں دور رکھے اور اپنے وطن کو محفوظ رکھے ان ہاتھوں سے جو اس کے خلاف چل رہے ہیں، آمین، جو اس کو برباد کرنے پر تلے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ان سے محتاط رہیں اور اپنے شعور، اپنی سوچ کا مظاہرہ کریں، اپنے سوچ کے اپنی صلاحیت ہونی چاہیے آپ میں کہ اچھے برے کی پہچان کریں، اور اپنے اس ملک کو، پیارے وطن کو جو ہمارا گھر ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے سے دریغ نہ کریں، اس کو محفوظ رکھیں اور اس کے لیے جد و جہد بھی جاری رکھیں، اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد یہ سوچ لے گا کہ میں نے جد و جہد کرنی ہے، اس کو خوشحال بنانا ہے، اس ملک میں ایجوکیشن کو عام کرنا ہے، اس ملک کے طالب علموں کو تعلیم دینی ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم دنیا میں کسی سے کم ہیں۔ یہ خوبصورت خطہ ہے جس کی پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی، جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، لیکن دکھ کے ساتھ بھی یہ کہوں گا کہ جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پوری قوم کو ایک ہو کر چلنا۔ تو سر آپ اسٹوڈنٹ لائف یونیورسٹی بھی گئے ہوں گے، کالج بھی گئے ہوں گے، پسند کی شادی تھی یا ارینج شادی تھی آپ کی؟
نہیں میری تو ارینج بھی اکثر یہی ہوتا ہے کالج اسٹوڈنٹ میں، وہاں پہ کوئی پسند ہو جاتی ہے آپ سے. وہ ہمارا زمانہ ایسا نہیں تھا. تو خیر اس پہ تو ہے، تو میرے اپنی فیملی میں میری شادی ہوئی ہے، میرے اپنے ہی تھے وہ، تو اس میں پسند ناپسند والی کوئی نہیں تھی. سر اتنی مصروفیت میں تو فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں ٹائم نکالتے ہیں، اب محسوس نہیں اب ہوتا، اب کیونکہ عادت پڑ چکی ہے اپنا وقت گزارنے کی. یہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، تو بچوں سے بھی ملاقات رہتی کیونکہ ہے. اکثر بچے ماشاءاللہ شکایات ہوتی ہیں نا بیوی کی، جی میاں صاحب ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، ٹائم پہ آتے نہیں ہے، کھانا یہ تو ساتھ پھر ہے، کھانا ہو تو ناراضگی بھی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی یہ ہیں. تو ہے. تو ایسا کوئی سین گھر میں ہوتا ہے کوئی؟ ناراضگی والی بات اس لیے نہیں ہوتی کہ میں ذرا کم سنتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی بات. یہ فائدہ ہو جاتا ہے آپ تو کا. یہ فائدہ ہوتا ہے. تو باقی اس پہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کوئی، اچھے دوستانہ ماحول میں ہی ہوتا ہے. انہیں بھی پتہ ہے کہ میں ایک تاجروں کی نمائندگی بھی کر رہا ہوں، کاروبار بھی کر رہا ہوں، پھر ایسا کاروبار جس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے پھر ایسا بندہ تو ویسے قابل معافی ہوتا ہے. کیونکہ جو شخص نے صبح نکلنا ہے اور رات تک اس جدوجہد میں رہنا، چاہے اپنا کام ہو چاہے اپنے لوگوں کا کام ہو، ہے تو کام پر ہی وہ. کام کری بالکل. تو جب فارغ ہوتا ہے تو پھر ہی وہ اس نے اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا ہے. سر چھٹی والے دن کیسے گزارتے ہیں دن فیملی کے ساتھ؟ کیونکہ ایک پورا ہفتہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، پھر ایک سنڈے کا دن ہی ہوتا ہے، وہ سارا ناشتے دن. کی حد تک ہوتا ہے ہمارا، صبح ناشتے کی حد تک ہوتا ہے کہ ساتھ ہو جاتا ہے ناشتہ. ناشتہ گھر میں یا باہر؟ نہیں گھر ہی. اس کے بعد پھر باہر نکل جاتے ہیں، تو پھر وہی عام روٹین، تاجروں سے ملاقات، دوستوں سے. انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ سنڈے کی چھٹی ہے بھائی، تو ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے، کوئی نہ کوئی ناراض پھر بھی نہیں ہوتے، ناراض پھر بھی نہیں ہوتا ہوتے، ہے. بچے بھی ناراض ہوتے. نہیں مجھ سے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں سارے. جب چھوٹے تھے تب میں انہیں لے کر جایا کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ خیر سے شادی شدہ ہو گئے ہیں، سب بڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ شادی شدہ ہے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. تو سر بیگم کی کیا چیز پسند ہے جو بیگم بنائے؟ چاول بناتی ہیں، رائس وغیرہ بناتی ہیں، کوئی بھی ڈش بناتی ہیں، کون سی پسندیدہ بیگم کی پسندیدہ بھی آپ یہ ڈش بہت اچھی میں نے کھانی ہے، بیگم نے بنائی میرے ہاتھ بڑی. کھانا ہمارے گھر میں اچھا ہی بنتا ہے اور اچھا ہی بنایا جاتا ہے، اور ہر چیز اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ سبزی ہو، دال ہو. نہیں فیوریٹ تو ہوتی ہیں نا، ایک فیوریٹ ڈش بھی ہوتی ہے، یہ فیوریٹ ڈش یہ ہے میری فیوریٹ ڈش تو قیمہ ہے، میں قیمہ کھاتا ہوں. تو وہ بھی بیگم کا ہاتھ کا بنا ہوا؟ ہاں وہ خود بھی بنا لیتا ہوں، وہ بھی بنا لیتا ہوں. آپ خود بنا لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ. ابھی چائے بھی بنا لیتے ہوں گے آپ. اور تو کرکٹ پسند کھیل لیتے ہیں آپ؟ پسند ہے کرکٹ یا فٹ بال یا ہاکی یا کس گیم میں دلچسپی ہے؟ حد تک کرکٹ سے چڑ ہے. وہ سر کیوں؟ ایک تو وقت ضائع، بالکل. ایک ہمارے ہاں کرکٹ نہیں ہے. کچھ اور کہوں گا تو توہین ہوگی جتنے بھی ہمارے کرکٹ. نہیں سر کچھ نہیں ہوتا، کہہ دیں. نہیں اس میں اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں سر آپ. یہ اب اس کو دوسری لائن پر لے لیا گیا نا، یہ تو بالکل جوا خانہ بن گیا ہے. اس میں تو کوئی اور شک اس نہیں. میں پورے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے، نہ اس کو عزت کہ ہم یہاں مر رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کا جوا چل رہا ہوتا ہے. یہ اس طرح کی جو ہے نا، مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کام میں بدنیتی شامل ہو جائے وہ پائے تک ان تک نہیں پہنچتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ناکام ہیں. ہمارے کھلاڑی باہر جا کے کیا کرتے ہیں، بالکل اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں سامنے. میرے ہیرو ہیں لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر نوجوان کم سے کم وہ آگے جا کر یہ نہ کرے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جڑا ہمارا منافق دشمن ہے جسے ہم انڈین کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تو وہاں بارگیننگ ہو جائے تو پھر ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. ہمارے ان سب کے لیے ہی ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. تو اس چیزوں کو بھی ہم سوچتے ہوئے بڑا اس پہ دکھ ہوتا ہے. سر اگر آپ دیکھا جائے تو آپ تو ہر گیم میں آپ جوا شامل ہیں. کو اس لیے نہیں کہ یہ بظاہر نظر نہیں آتی. بالکل. آپ فٹ بال دیکھ لیں، اس میں نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل. یہ ٹیم اچھا کھیل رہی ہے، یہ گول کرے گی، یہ نہیں اچھا کھیل رہی، یہ ہارے گی.
اس میں بھی تھوڑا بہت چانس ہوتا ہے. اسی طرح ہاکی ہے. بالکل. لیکن کرکٹ تو ایک کہتے ہیں کرکٹ بائی چانس نہیں، کرکٹ بائی جوا. یہ تو اب یہ بن گیا اس کو، اس لیے میں اس کو لائک نہیں. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے 5 دن کا ہوتا ہے، پوری قوم بیوقوف، اب یہاں پہ بھی شروع ہو رہے ہیں کاروبار دوبارہ. تباہ ہوتے ہیں، پوری قوم بیوقوف بن جاتی ہے. یہ قومی کھیل ہے، ہمارا گیم ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں. لیکن آپ نے سوال ایسا کر دیا، پھر مجھے کہنا پڑا کہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے. یہ تو یہ اس کو آپ اچھی ہوگی ان لوگوں کے لیے جتنی دیر تک وہ قومی ٹیم میں نہیں پہنچتے. جب وہاں پہنچ جاتے تو سب ایک جیسے ہو. اب دیکھ رہے ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کیا چل رہے ہیں، کس طرح ہیں سلسلے سارے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو حالات بتا رہے ہیں، ان کی شکل دکھا رہی ہے، سارا کچھ بتا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم اپنے 5 دن ضائع کر کے اس میچ کو دیکھتے ہیں. 5 دن بعد اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. سر یہاں پہ قذافی میں میچ ہوتا ہے، اتنا جوا ہوتا ہے، پورے روڈ بلاک کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک روڈ بلاک ہو سارا روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، پورے لاہور کے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. 25 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے جب جس شہر میں میچ ہو بند کرنے سے. آپ اس سے اندازہ کریں. یہ ہے قومی کھیل ہے جی. بڑا ہمارا میڈیا بھی اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے، بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، بچے بچیاں سب سڑکوں پر آتے ہیں، جشن کا سما ہوتا ہے. لیکن اندر سے انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. لیکن کھیلنے والوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ کرکٹ بائی چانس جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے. یہ بائی چانس نہیں. تو سر آپ کی کون سی ہابیز پسند ہے؟ آپ کی کون سے کھیل پسند کرتے ہیں آپ؟ اچھا جو میں زیادہ فٹ بال کو پسند کرتا ہوں. فٹ بال اچھی گیم ہے. کبھی کھیلی بھی ہے سر آپ نے؟ کھیلی بھی ہے بچپن میں تو کھیلی ہوگی، اپنے اسٹوڈنٹ لائف اسکول میں ٹائم کے زمانے میں اس کو میچ بھی کھیلے ہوں گے. ہاں جی. کتنی بار ہارے کتنی بار جیتے؟ ٹیم مقابلہ ہوتا ہے نا، ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. جی جی. تو کتنی بار ہارے کتنی بار کئی جیتے؟ بار ہارے کئی بار جیتے، یہ تو ہوتا ہی تھا. تو اس میں شوق سے کھیلا ہے وہ اپنا فٹ بال. تو فیملی کے ساتھ کتنی بار ٹور پہ گئے؟ کہاں کا وزٹ کیا؟ پاکستان ماشاء اللہ اتنا خوبصورت پاکستان ہے ہمارا. وہ ساری دنیا پھری ہے ویسے تو ہم نے. فیملی کے ساتھ سر؟ ہاں جی، ساری دنیا پھری ہے. سب سے انٹرسٹنگ ایونٹ کون سا تھا؟ کس ممالک میں گیا بڑا اچھا، یعنی کہ ٹائم آپ کا پاس ہوا ہو فیملی کے ساتھ، یعنی کہ کسی بھی ممالک میں گیا ہوں؟ اپنے وطن سے بہتر کچھ نہیں ہے. کہیں بھی آپ اچھا نہیں کہہ سکتے اس کو. لیکن اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے ان کو لے کے پھرنا ایک بس یہی تھا کہ ان کا یہ خواہش تھی، ان کو سیر کروا رہے ہیں، پھر رہے ہیں. لیکن مجھے تو یہ اپنے طور پر ہوتا تھا کہ کون سا وقت ہو میں اپنے ملک میں واپس جاؤں. اس جیسا کوئی ملک نہیں، چاہے کوئی بھی ہو. یہاں ایسی کوئی نہیں ہے، ایک خطہ نہیں ہے ایسا جس سے یہ میں کہہ سکوں کہ میرے یہاں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا حسن ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا اس نے. ہم ہی قدردان نہیں ہیں کہ اس کی قدر نہیں کر رہے ہم. لیکن یہاں ہر چیز ہے دنیا. یہ دنیا کا خوبصورت ترین خطہ. میں ساری دنیا پھرا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں نظر آیا. میرے فیوریٹ ہوتا ہے نا ایک پاکستان، ماشاء اللہ اس میں کوئی شک نہیں، خوبصورت تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک. اللہ تعالیٰ نے سب کی نعمتیں دی لوگ ہیں. بڑے اچھے ہیں، لوگ بڑا پیار کرنے والے ہیں. وہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہاں نہیں، بے رخی ہے. یہاں نہیں ہے. یہاں جس شہر میں چلے جائیں گے آپ کو محبت ملے گی، پیار ملے گا. یہ اپنا وطن تو اپنا ہی ہے. کیونکہ سر پاکستان میں تو اب یہ ہے نا کہ یہ وہ پٹھان ہے، یہ سرائکی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. اس میں بڑا آج کل کام خراب ہوا ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہم پٹھانوں کے پنجابی اس میں بڑا لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ پٹھان پنجابی بلوچی. ہم پٹھانوں کے پاس جاتے ہیں، وہ بڑی عزت، بڑا پیار کرتے ہیں. ہم کسی اور خطے میں، ہم سندھ میں چلے جاتے ہیں، اتنی محبت ملتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. دل نہیں چاہتا کہ واپس آئیں، اتنا وہاں پیار ملتا ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں ایسے، وہ کہاں بس رہے ہیں. بلوچستان کے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں. یہ میرے وطن کے لوگ ہیں سارے. وہ ہوتا ہے 100 میں سے ایک کہہ سکتے ہیں آپ کہ کوئی ایسا ہے
ورنہ نہیں کوئی نظر نہیں آیا. ہم نے جو حق بات ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہی ہے. ماشاء اللہ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے سر. مشکلات کا سامنا کہیں بھی کرنا پڑا ہے آپ کو؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا پاکستانی جاتا ہے کہیں پہ تو اگلے کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے انہوں سائڈ دے کرو اے کرو، ایسی باتیں ہوتی ہیں، اکثر ہوتا ہے ایسے، تو اگلے بیہیور بڑا غلط کرتے ہیں ان کے اصل ساتھ. میں وہ کافی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایجوکیشن کم ہے، بالکل سوچ کم ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور جب باہر جاتے ہیں انہوں نے یہاں کا ماحول دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں وہ 2 کروڑ روپے کی گاڑی رکھی ہے، کیلا کھاتا ہے اور چھلکا سڑک پہ پھینکتا ہے. یہاں سسٹم نہیں، ایک خرابی. بالکل یہاں سسٹم نہیں ہے، یہاں نظام کوئی نہیں. اور ان کا ملک چاہے کتنا برا ہے، ان کا گندا قانون ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں سسٹم ہے. آپ کا جو یہاں پر انلیگلی جا رہا ہے، آ رہا ہے، کر رہا ہے، وہاں جاتا ہے تو ایک لائن میں لگ جاتا ہے. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سسٹم، اس کے سسٹم کو اپنا لیتا ہے فوراً. یہاں سے دبئی چلے جائیں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. یہی بندہ جو یہاں کیلے کی چھلکے پھینک رہا ہے وہاں وہ گاڑی پہ چڑھنے کے لیے لائن میں لگ جاتا ہے، ایسے ہی کوئی شک کیونکہ نہیں. وہاں قانون سخت ہے. قانون سر ہمارے پاکستان میں قانون ہاں نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں یہ چیز نہیں، وہاں سسٹم ہے. وہاں اس کو پتہ ہے کہ سزا ملنی ہے، یہاں اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ فرق ہے. یہاں پر وہاں قتل کی سزا موت ہے، یہاں روزانہ قتل ہوتے ہیں. قانون وہاں بھی وہی ہے، یہاں بھی وہی ہے، لیکن یہاں کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ مجھے چھڑوا لے گا. یہ چیز ہے. تو یہ ہمارے نظام کا حصہ ہے. جب تک اس میں سسٹم نہیں بنے گا تو ہمیں برائی ملتی رہے گی، چاہے دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اس نگاہ سے ہی دیکھا جائے گا. تو سر شادی کے بعد آپ کس علاقے میں گئے اپنی وائف کے ساتھ؟ جو ایک اچھا ایونٹ ہوتا ہے، ایک گزارا یادگار ہوتا ہے، جی میں پہلا ایونٹ تھا میرا اپنی وائف کے ساتھ شادی کے بعد، وہ کیسا رہا آپ کا؟ یادگار ہے آپ کا کوئی ایونٹ ویسا کوئی؟ دیکھیں ہم اس میں جدوجہد میں تھے، ایک طویل جدوجہد ہو رہی تھی، اپنے کام کی طرف توجہ تھی، اس لیے اپنی لاہور کی سڑکوں پر ہی رہے، اس سے باہر کہیں نہیں گئے. اور نہ ہی ٹائم تھا، نہ ہی وقت ملا ہمیں کہ ہم ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے، اپنے ایک جدوجہد، ایک اپنے کام کی طرف چلنا اور اس کو پروان چڑھانا. ایک مشن پر تھے، تو اس لیے جب مشن پر رہو تو پھر دوسرا راستہ نہیں ملتا، تو وہ اسی طرف دھیان تھا. اور اس میں کوئی نہیں کہ ہم وہاں گئے یا وہاں گئے، کسی جگہ نہیں. ہم نے اپنے لاہور کی سڑکوں پر ہی گزارا وقت اپنا. کہیں اگر چلے گئے باہر کھانا کھانے چلے گئے، یا کسی ہوٹل میں ریسٹورینٹ میں باہر بیٹھ کے کھانا کھائیں، یہی انجوائے تھا ہمارا. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ ایک دن کے لیے چھوڑ کے جائیں، کاروبار بند کر کے جائیں، یا پیچھے کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں تھا. بچے بھی چھوٹے تھے، بالکل. تو بھائی جو تھے سارے چھوٹے تھے مجھ سے، تو پھر ان پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس لیے اپنے کام میں رہے، اس کو چھوڑ کے نہیں گئے. تو سارے یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں تو یہی، آج تو بڑا زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اس سے وہ اتفاق کرتے یا نہیں کرتے، سب سے اہم چیز تو کہ وہ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں، اسی پر آگے چلتے ہیں. یہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں آگے چل کے، تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اور اس میں اب اس پہ آج انٹرنیٹ ہے، یہ اتنا سوشل میڈیا، اتنی چیزیں ہیں، اس کو فرصت ہی نہیں ہے آج بچے کو. وہ اپنی لگن پر ہے، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اس کی ایجوکیشن پر دھیان دیں اور ان چیزوں سے دور رکھے. یہ تباہی کا باعث بنیں گے ہمارا. اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر اور اپنی جو اپنے ملک کے لیے اچھی سوچ رکھیں. آگے اس ملک کی باغ ڈور ان بچوں نے سنبھال دی. یہ وارث ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی.
ان کو ہی اس ملک کو لے کر چلنا ہے، یہی ہماری بات ہے، یہی آس امید ہے۔ ان کی بہت ساری صلاحیتوں کی، ان کی بہت ساری کامیابیوں کی ضرورت ہے ہمیں، ان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا اسٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے آ کے انہوں نے اپنے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی، اور اس کے لیے ابھی سے جدوجہد کریں گے، اور اس کے لیے دیانتداری اور اس پہ حق بات کہنے کا حوصلہ، ہمت، اس جذبے کے ساتھ کہ سچ اور حق کہنا، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ منزل دور نہیں ہے، انشاءاللہ اپنی منزل کو پائیں گے۔ یہ آپ نے میسیج سنا خالد پرویز صاحب کا۔ مجھے دیجیے اب تک کے لیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔